السلام علیکم، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کا $3 ارب قرض پروگرام منظور کر لیا۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ کی قسط جاری کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پاکستان کے لیے میکرو اکنامک استحکام لانے کا موقع ہے۔ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ ماضی میں قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا سوچنا بھی زیادتی ہوگی۔ پچھلی حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی قیمت ملک نے ادا کی۔ کوشش ہے موجودہ حکومت کی مدت پوری ہونے تک زرعی مبادلہ کے ذخائر 14 سے 15 ارب کے درمیان ہوں۔ سال 2023-24 میں معاشی اشارہ نمو 2.5% رہنے کا امکان۔ اوسط مہنگائی 29.6% سے کم ہو کر 25.9% پر آنے کی پیش گوئی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا میں درمیانے اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیر آب، سینکڑوں ایکڑ فصلیں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ گورنر سندھ کامران خان تصوری سے ابو ظہبی پورٹس متحدہ عرب امارات کے وفد کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین برادرانہ تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہیں۔ قونصل جنرل یو اے ای کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ روس سے تنازع ختم ہونے تک یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا، امریکہ نے واضح کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا یوکرین کو نیٹو کا رکن بنایا جانا مستقبل قریب میں نہیں ہوگا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ اور الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے مصنوعی ذہانت پر مبنی نئی کمپنی کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایلون مسک کی نئی کمپنی کا نام AIX ہے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کا نیا اسٹارٹ اپ حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔